لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما أو كما قال مزمل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی رحمتوں کے 100 اصول ہیں. جو 100 اصول باری تعالیٰ کی رحمت کے ہیں ان میں سے 99 اصول اللہ رب العزت نے اپنے پاس محفوظ رکھے اور ایک اصل کو اس دار فانی کے اندر بطور اثر کے نازل فرمائے. وہ ایک اصل کے اثر کی برکت یہ ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے اور بہن کو بھائی سے، پوتے کو دادا سے اور نواسے کو نانا سے، شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے، شیخ کو مرید سے اور مرید کو شیخ سے، استاد کو شاگرد سے اور شاگرد کو استاد سے، دوست کو دوست سے، پڑوسی کو پڑوسی سے. جو محبت ہوتی ہے، جو دلی لگاؤ ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کا درد اور غم ہوتا ہے، یہ اللہ کے 100 اصول جو ہے ان میں کا ایک اصل، اس کے اثر کی برکت ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے ایک اصل کا اثر یہ ہے کہ یہ آپسی محبت، اتفاق، اتحاد یہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں.
اور باقی جو 99 اصول اللہ رب العزت نے اپنے پاس محفوظ کر رکھے ہیں، تو روز محشر جب اللہ رب العزت کے حضور گناہگار بندوں کو پیش کیا جائے گا تو وہ 99 اصول اس وقت کام آئیں گے ان کی شفاعت کے لیے، ان کی جہنم سے خلاصی کے لیے، ان کے فیصلوں کو جہنم سے جنت کی طرف بدلنے کے لیے۔ ایک اصل کا اثر یہ ہے کہ دنیا کے اندر محبت قائم ہے، محبت کی بنیاد ہے۔ دوسری بات، آج کی رات بڑی بابرکت، اس رات کی بہت سی خصوصیات بیان کی گئی، لیکن ان خصوصیات کو سننے سے پہلے ایک اعتراض کا اظہار کرتا چلوں۔ وہ ایک اعتراض یہ ہے کہ لوگوں نے اس رات کے اندر مخصوص وقت میں مخصوص عبادات کو مخصوص طریقوں سے خاص کر لی۔ بھائی یہ رات ہے تو مل جل کر نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ رات ہے تو مساجد کو آباد کر رہے ہیں، یعنی اس کو ضروری سمجھ کر اس رات کے اندر بیان رکھ رہے ہیں ضروری سمجھ کر۔ تو یاد رکھو شریعت محمد عربیہ کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں، نہ کوئی حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ کلام اللہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اس رات کے اندر بیان کیا جاوے، جمع ہو کر جو ہے محفلیں لگائی جاوے اور نوافل کا اہتمام کیا جاوے، دعاؤں کا اہتمام کیا جاوے آدھی آدھی رات کو۔ البتہ مساجد کے اندر جو بیان رکھے گئے ہیں، جو مساجد کے اندر دعائیں ہو رہی ہے، جو مساجد کو اس رات میں آباد کیا جا رہا ہے، اس کے اندر اگر یہ نیت ہو کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، اس کی مشق اور اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں 15ویں شعبان کا کہ یہ روزے کی کوئی اصل اور کوئی حقیقت نہیں۔ البتہ حدیث پاک میں آتا ہے تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزوں کو پسند فرماتے۔ ایام 20 کس کو کہتے؟ ایام 20 یہ ہر اسلامی اور قمری مہینے کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا یہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ تو بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جو پورے 13، 14 اور 15 کے روزے رکھتے، البتہ 15 کا روزہ رکھنے کے اندر ایک بڑی کوانٹٹی کے لوگ ہیں، وہ لوگ یہ نیت اور یہ خیال کرے کہ سرکار نے 13، 14 اور 15 کے روزے کو ہر اسلامی تاریخ کے دن کے پسند فرمایا ہے، اس بنا پر میں یہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھتا۔ دوسری نیت یہ رکھے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی مشق کرتا چلوں، تو اس نیت کے ساتھ اس روزے کا رکھنا عند اللہ معذور ثابت ہو۔ اور ایک خاص بات اس رات کی جو دیگر راتوں سے جداگانہ ہے بیان کرتا چلوں۔ آدھی رات کے بعد روزانہ آسمان دنیا پر باری تعالیٰ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے حل من مستغفر، کیا کوئی توبہ کا طلب کرنے والا ہے، کوئی استغفار کا طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ فرمایا حل من مسترزق، ہے کوئی روزی کا طلب کرنے والا کہ میں اس کے دامن کو اور اس کی جھولی کو روزیوں سے بھر دوں، اس کے نصیب کو چمکا دوں، اس کی دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کو بھی سنوار دوں۔ ہے کوئی آنسو کا بہانے والا، ہے کوئی انابت کرنے والا، ہے کوئی آہوزاری کرنے والا، آؤ نہ آہوزاری کیوں نہیں کرتے؟ رب ذوالجلال کا، تمام بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے، اس کا دربار کھلا ہوا ہے توبہ قبول کرنے کے لیے، روزی دینے کے لیے۔ ہم کتنے بے فکر ہیں، کتنے غافل ہیں۔ رب ذوالجلال اعلان کر رہا ہے حل من مستغفر، کہیں اعلان ہو رہا ہے حل من مسترزق،
ہم نیند لے رہے، میٹھی نیند لے رہے، گودڑوں کے اندر سمائے ہوئے ہیں، ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ بہرحال یہ تو پورے سال کا معمول۔ البتہ پورے سال کے اندر یہ جو شب ہے نصف شعبان کی، 15ویں شعبان کی جو شب ہے، اس رات میں اللہ رب العزت آدھی رات کا انتظار نہیں کرتے۔ جیسے ہی غروب شمس ہوا ویسے ہی آسمان دنیا پر رب ذوالجلال جلوہ افروز ہوتے، پھر وہی اعلان فرماتے حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ کا طلب کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، ہے کوئی روزی کا طلب کرنے والا کہ میں اس کے دامن کو اور اس کی ہتھیلی کو روزیوں سے بھر دوں۔ اللہ کو توبہ کتنی پسند ہے۔ احادیث کے مضامین میں ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی گزرے، فرماتے ہیں اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے، اس کی مثال دی، حدیث پاک کے مضمون میں مثال لکھی کہ ایک آدمی ہے اپنے اونٹ پر ریگستان سے سفر کر رہا ہے، اب سفر کرتے 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 تھک گیا اور ایک جگہ اس نے اپنے سارے توشے کو، سارے ساز و سامان کو اونٹ کے کجاوے کے اوپر لاد دی۔ اونٹ کا کجاوا یعنی اونٹ کی جو سیٹ ہوتی ہے نا اوپر بیٹھنے کی، براجمان ہونے کی، اس پر رکھ دیا سارا ساز و سامان اور اونٹ کو باندھ دیا، اور ایک جگہ ریگستان کے اندر جہاں نہ میلوں تک کوئی کھانے کا دانہ ہے، نہ اناج کا کوئی دانہ ہے، نہ پانی کا کوئی قطرہ ہے، سارا ساز و سامان رکھ دیا اور یہ آرام کر۔ اب جب یہ آرام سے بیدار ہوا، دیکھا کہ اس کا اونٹ غائب ہے۔ اب اس کے غم کی کتنی انتہا ہوگی، اور ایسے وقت میں نا امید بھی ہو جاتا ہے انسان۔ ایسے وقت میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، قرآن پسند نہیں کرتا ہے نا امیدی۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہویا کرو، اس لیے کہ اللہ وہ ذات ہے جو سب کچھ کے بنا سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، اور تم غریب ہو، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو۔ بہرحال بات کہیں کی کہیں چلی جا رہی ہے۔ اب وہ انسان جب بیدار ہوا نیند سے، دیکھا کہ اب میری تو زندگی کے کوئی چانس نہیں رہے، نا امیدی کا شکار ہو۔ اب نا امید جب ہوتا ہے انسان، ٹینشن میں ہوتا ہے، تو کبھی کبھی اس کو نیند زیادہ آتی ہے، غفلت آتی ہے، سوچ میں پڑا رہتا ہے، دماغ کی سائیکل گھومتی رہتی، پھر کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی، اتنا بڑا ٹینشن ہے، اتنا بڑا غم ہے، لیکن اس غم کے وقت میں ایک اور بات یاد آ گئی، واقعے کو سٹاپ کر کے اس بات کو بتاتا چلو۔ دیکھیے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے اندر دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ شاعر بڑی اچھی بات کہتا ہے اس کے متعلق، کیوں چاند میں کھوئے ہو اور الجھے ہو ستاروں میں، اور آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ دوسری چیز کتاب اللہ کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر یہ جو ٹینشن ہے نا، ابھی حدیث پاک کا جو واقعہ جاری ہے، ٹینشن کا کیا علاج ہے؟ کوئی بھی دکھ ہو، مصیبت ہو، ٹینشن ہو، غم ہو، درد ہو، کرب ہو، خوف ہو، قرآن کریم کہتا ہے اپنی زبان سے کہیے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیوں دکھ درد اور ٹینشن ہے؟
تو کلام اللہ کے اس فرمان پر عمل نہیں کرتے اور دنیا کی دوڑ لگاتے ہیں۔ یاد رکھو اسباب کو ارباب کے درجے میں جب ڈالنا شروع کرو گے تو وہیں سے امداد کے دروازے بند ہوتے چلے۔ اسباب کو ارباب کے درجے میں ڈالنے کا مطلب یہ کہ بھائی یہاں سے چوک جانے کا سبب یہ ہے کہ ہم بائک پر جائیں، لیکن بائک پر ہی جا سکتے ہیں تو یاد رکھو یہ بائک کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ یہ سبب ہے، اس کو سبب کے درجے میں رکھو، اس کو رب کا درجہ مت دے دو کہ نہیں یہی مجھے پہنچا سکتی ہے۔ 11 نمبر کی بس دی اللہ نے، یہ بھی پہنچا سکتی ہے، اس سے مراد چلتے چلتے بھی جا سکتے ہو۔ بہرحال کوئی بھی غم ہو، تکلیف ہو، اسباب کو ارباب کا درجہ مت دو، نمبر 1۔ نمبر 2، کتاب اللہ کے اندر اپنے اس مسئلے کا اور اس تکلیف کا حل تلاش۔ نمبر 3، احادیث نبویہ سے اپنے مسئلے کا حل تلاش۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کیا اس کی آنکھ لگ گئی؟ اب دوسری مرتبہ جب دکھ، درد اور ٹینشن کے بعد آنکھ لگی اور پھر جب اس کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی دیکھ رہا ہے کہ اس کی اونٹنی جو غائب ہو گئی تھی وہ واپس آ گئی ہے پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ تو دیکھو اور سوچو اور غور کرو اس بات پر کہ کوئی آدمی اور کوئی انسان اور کوئی شخص اپنی زندگی سے نا امید ہو گیا ہو اور زندگی کی پھر ایک کرن جاگ جائے اور زندگی جینے کی ایک امید جاگ جائے تو اس کو کتنا ولولہ اور کتنی خوشی ہوتی ہوگی اس وقت کہ میری زندگی جینے کا تو ایک راستہ مجھے مل گیا۔ تو یہ انسان اپنی زندگی کے جینے کی امید سے جتنا خوش ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس سے کئی گنا زیادہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے حضور گناہ ہو جانے کے بعد مغفرت کو اور توبہ کو مانگے، اللہ سے اپنے آپ کو رجوع کر لے، اللہ سے لو لگا لے اور اپنے تمام کالے کارنامے، تمام کوبھان اللہ کے سامنے رکھ دے اور کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ تو اس آدمی کی خوشی کا جو عالم ہے اس سے کئی زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے گنہگار بندے کے توبہ کرنے۔ اور حدیث پاک کے اندر ایک بات عجیب ملی، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی توبہ، کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ سے معافی مانگنے والا اپنے گناہوں پر ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرنے والا رب ذوالجلال کے دربار میں ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک واقعہ اور یاد آ گیا، سنتے چلو۔ ایک شخص تھا بڑا گنہگار تھا۔ اب سوچنا مت کہ مولانا توبہ کے اوپر بات کر رہے ہیں، توبہ والی رات۔ چلو اس واقعے کو یہاں سٹاپ کر کے تھوڑی اس رات پہ بات کر لیتے، ورنہ لگے گا 15 شعبان کے اوپر بات کرنے کو کہا، یہ توبہ 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 کر رہے بیٹھ کے۔ کیا کہتے ہم شب براءت، کون سی رات ہے بھائی؟ شب براءت۔ تو اس کے ایک ایک حرف کے اندر بڑی عجیب یعنی بات، اس کے ایک ایک حرف سے بڑے عجیب و غریب اشارے ملتے۔ براءت کے اندر پہلا لفظ کیا ہے، پہلا حرف کیا ہے؟ با۔ با سے مراد برکتوں والی رات۔ نمبر 2 پر ہے را، را سے مراد کیا ہے؟ رحمتوں والی رات۔ نمبر 3 پر ہے حمزہ، حمزہ سے مراد انابت والی رات، توبہ توبہ جو کر رہے ہیں تو اس سے توبہ، یہ انابت والی رات۔ اور نمبر 4 پر توبہ، تا ہے تو توبہ والی رات۔ تو برات کے اندر 2 لفظ تو 2 حرف تو اشارہ کر رہے ہیں توبہ کی طرف۔ تو بتاؤ جو توبہ کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ اس رات کے تقاضے سے ہٹ کے یا اس رات کے مطابق؟ اچھا اب آ جاؤ اس واقعے پہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی بڑا گنہگار، بڑا سیاہ کار، خونی تھا، 99 خون کر لیے تھے، اور پھر وہی کہ اب اللہ سے لو لگانے کا دل کیا، لیکن اب چونکہ جاہل تھا جائے کہاں۔ تو اس واقعے کو آگے سننے سے پہلے 2 انسان کی تاریخ سنتے چلو، ایک ہے عابد اور ایک ہے عالم۔
عالم یہ رب ذوالجلال کے فضل سے اور کتاب اللہ اور احادیث نبویہ کی روشنی کے اندر مسائل کا حل تمہیں بتلائے گا، اور عابد اس نے اس میں ذات کی چاشنی کا مزہ چکھ لیا ہے، وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ سے لو لگائے بیٹھا ہے، عبادات میں مصروف رہتا ہے، البتہ جو حکمتوں سے مسائل کا حل ہے وہ اس کے پاس موجود ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک زوردار عالم شیطان کے اوپر 1000 عابد مل کر جو حملہ کر دے، اور شیطان کو 1000 عابد کو ورگلانا جتنا آسان ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل یہ ایک عالم دین کو اور ایک عالم ربانی کو گمراہ کرنا۔ اب یہ دونوں کے درمیان فرق سمجھ میں آ گیا، عابد کس کو کہتے ہیں، عالم کس کو کہتے ہیں، اور شیطان کا بھی پیرامیٹر سمجھ میں آ گیا اس سے کہ شیطان کو کس کو گمراہ کرنا زیادہ آسان ہے اور کس کو گمراہ کرنا زیادہ مشکل۔ اب سنو اس واقعے، اب اس نے 99 خون کیے، تو سب سے پہلے یہ بھائی پہنچ گئے عابد کے پاس، اپنا خنجر شریف ساتھ میں ہی موجود تھا جس سے 99 لوگوں کو ٹپکایا تھا، مرڈر کیے تھے 99 لوگوں کے۔ اب گیا وہ عابد صاحب کے پاس اور کہا کہ بھائی میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عابد تھے بڑے خوش، بالکل اللہ کا دربار کھلا ہے، تو کہا لیکن پہلے میرا ایک مسئلہ سنتے چلو، ایک پرابلم ہے۔ کیا پرابلم ہے بھائی؟ 99 مرڈر کیے ہیں میں نے، 99 خون کر چکا ہوں اب تک۔ غصہ آ گیا عابد صاحب کو، کیا آ گیا؟ جلال آ گیا، اور کہہ بیٹھے کہ آپ کی توبہ کی کوئی سبیل نہیں اور آپ کی مغفرت کا کوئی یعنی دروازہ نہیں، اس لیے کہ ایک خون کے اوپر جب اتنی وعید آئی ہے تو آپ تو 99 خون کر چکے ہو، تو آپ کے تو واپس ہونے کا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی کوئی راستہ نہیں۔ تو اب وہ ٹپوری قسم کا آدمی تھا، غصے ہو گیا، تو کہا 99 تو پورے 100، سینچری ختم کرو۔ یہاں نکالا خنجر شریف اور ان کے بابرکت پیٹ کے اندر اس کو ڈال دیا، کہا سینچری ختم۔ یہاں پر 100 کا اپنا آنکڑا مکمل ہوا۔ پھر اس کو تھوڑے دن کے بعد یہ ہوا کہ نہیں، جانا چاہیے کسی عالم صاحب کے پاس۔ وہ ایک عالم صاحب کے پاس پہنچا اور کہا کہ مولانا ایک بات پوچھنی تھی آپ سے، ایک مسئلہ۔ پوچھیے۔ میں نے 99 خون کیے تھے، پہلے اس نے بتا ہی دیا کہ میں یہ کر کے آیا ہوں، اور 99 خون کرنے کے بعد وہ جو عابد صاحب تھے ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میرے توبہ کی کوئی سبیل ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک خون معاف نہیں، آپ تو 99 کر کے آئے، تو یہ خنجر جس سے ان کا 100واں خون کیا تھا یہ موجود ہے، اب بولو آپ کیا کہتے ہو؟ 99 کیے تھے اور 100واں ان کا کیا اور یہ لے کر آیا ہوں، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ حکمت کا تقاضا، علم کی روشنی کے اندر جواب دیا، بالکل راستے کھلے، اس لیے کہ ہندا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبانے کے اوپر مشرف باسلام ہو سکتی ہے، سرکار کو تکلیف پہنچانے والے جب مشرف باسلام ہو سکتے ہیں، سرکار کے خلاف جب ننگی تلوار لے کر نکلنے والے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مشرف باسلام ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ آپ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، کیوں گھبراتے ہو؟ خنجر شریف کو اندر ہی رکھو، ایک تو اپنی جان بچائے، دوسرا اس کی توبہ کا دروازہ اسے بتلائے۔ کہا کہ ایک توبہ والی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، معافی تلافی کر۔ اب توبہ والی بستی جہاں عالم صاحب سے مسئلہ پوچھا وہاں سے کچھ فاصلے پر تھی، ابھی تو توبہ والی بستی پر پہنچتا اس سے پہلے آدھے راستے ہی کے اندر اس کا انتقال ہو۔ انتقال کے بعد جہنم والے فرشتے بھی آئے، مالک کا گروہ بھی آ گیا اور رضوان کا گروہ بھی آ گیا۔ رضوان یہ جنت کے داروغہ کا نام ہے اور مالک یہ جہنم کے داروغہ کا نام ہے۔ تو مالک کا گروہ کہتا ہے کہ ابھی اس نے توبہ کی نہیں ہے، توبہ کرنے جا رہا تھا، ہمارے حوالے کر دو، یہ آئے گا جہنم کے اندر۔ اور رضوان کا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، توبہ کرنے تو جا رہا تھا، تو اسے ہمارے حوالے کر دو۔
اب یہاں فرشتوں کے اندر آپس میں کیا چھڑ گئی؟ جنگ چھڑ گئی۔ اب فرشتوں کے اندر آپس میں جنگ چھڑ گئی، تو اللہ رب العزت نے ایک اس کا حل بتلایا کہ دیکھیے یہ توبہ کرنے جو جا رہا تھا توبہ والی بستی پر، تو یہ اس بستی سے زیادہ قریب ہے یا اس جگہ سے زیادہ قریب ہے جہاں یہ گنہگار تھا؟ تو اللہ نے یہاں پر فضل اس کا یہ کر دیا کہ اس کے سینے کو توبہ والی بستی کی طرف کر دیا، اور جب دیکھا گیا تو وہ سینے کو توبہ والی بستی کی طرف پلٹانے کی وجہ سے ذرا کے لیے وہ توبہ والی بستی سے قریب ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت کی جو شان ہے، اس کی جو صفت ہے کہ اللہ رب العزت تو معاف کرنے کے لیے، مغفرت کے لیے ایک بہانہ تلاش کرتے ہیں، بس اس کے سینے کا توبہ والی بستی کی طرف ہونا، اور اس کے لیے جنت کے فیصلے کر دیے گئے اور عفو و درگزر کی قلم پھیر دی گئی۔ تو اللہ رب العزت کو تو توبہ اتنی پسند ہے، اور اس رات کا تقاضا یہ ہے کہ انابت اللہ، رجوع اللہ، اللہ کے سامنے خوب آہوزاری کی جاوے، اپنے تمام کارناموں کا اقرار کر کر کے اس سے معافی مانگی جاوے۔ اور اس رات کے اندر اور ایک خاص ٹرینڈ چلتا ہے، پچھلے سال بھی آنا ہوا تھا تو وہ بات میں نے کہی کہ اس سال بھی اس کو دہرا دوں، اس لیے کہ وہ ٹرینڈ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے انجانے میں، جان بوجھ کر یا بغیر جانے، میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بھول ہو گئی ہو، آپ کی کوئی غیبت کر لی ہو، آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہو، تو آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دینا۔ میسج گیا تو کہا سامنے سے ہاں میری طرف سے بھی سوری، ختم۔ معافی اس کا نام نہیں ہے آئی ایم سوری اینڈ یو آر سوری، اس لیے کہ جو کہتا ہے آئی ایم سوری اس کے دل میں بھی ہوتا ہے کہ کل بتاتا ہوں اس کو، آج تو رسم پوری کرنی۔ اور سامنے سے جو اٹس اوکے کہتا ہے اور کہتا ہے آئی ایم سوری، وہ بھی کہتا ہے کہ یہ کوئی معافی وافی نہیں مانگتا، یہ تو کیا کرتا ہے، صرف فارمیلٹی کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، اس رات کے رسوم و رواج کو ادا کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ سے اگر معافی کے طلبگار ہو اور حقوق اللہ کو اگر تم نے ضائع کیا ہے تو اللہ رب العزت ان کو معاف کرنے والا ہے۔ البتہ حقوق العباد کے اندر کوئی حصہ ایسا ہے کہ جس میں تم نے حق تلفی کی ہے، تو جہاں تک بندوں سے معافی نہیں مانگ لیتے وہاں تک بارگاہ عزتی سے کوئی معافی کا پروانہ تمہیں نہیں مل سکتا، کوئی معافی کا الٹیمیٹم تمہیں نہیں مل سکتا۔ اگر معافی مانگنی ہے اور حقیقت کے اندر تم نادم ہو اور پشیمان ہو اپنے کیے کرائے کے اوپر، جاؤ اس آدمی کے پاس جس کا تم نے نقصان کیا ہے، جس کے لیے تمہارے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، کپٹ ہے، عداوت ہے، جس کے خلاف تم نے پروپوگنڈے کیے ہیں، سازشیں کی ہے، جا کر کہو۔ اتنا نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تیرے خلاف کیا کیا ہے، اتنا کہو کہ آج تک میرے سے جو بھی غلطی ہوئی، تیرے خلاف جو بھی میں نے کاروائیاں کی اور پروپوگنڈے کی، اللہ کے لیے میں آج تجھ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اس لیے کہ اگر تو نے معاف کر دیا تو اللہ رب العزت کے دربار سے بھی معافی کا پروانہ جاری ہو جائے گا، اور اگر آج تو نے معاف نہیں کیا تو ہو سکتا ہے رب ذوالجلال بھی مجھے معاف نہ کرے اور میری نیکیوں کو اٹھا کر تیرے نام اعمال میں ڈال دے اور تیرے گناہوں کے انبار کو اٹھا کر میرے بائیں کندھے پر لا دے۔ یہ معافی کا طریقہ۔ آئی ایم سوری اینڈ یو آر سوری کا مطلب معافی نہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس ٹرینڈ کو ختم کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ جو انابت والی رات ہے، تو انابت والی رات کیوں ہے؟ کیا اس رات کے اندر قرآن کریم نازل ہوا تھا؟ کیا ہے اس رات کی حقیقت؟ کیا ہے اس کے اندر بحث؟ تو اس کی طویل بحث کے لیے تو مدارس کے دروازوں کو کھٹکھٹانا پڑے۔ البتہ ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، ان آیات کو سننے سے پہلے حدیث پاک جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اس کا مطلب سمجھو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العزت نے بلند کیا ہے اور ان قوموں کو اٹھایا ہے جنہوں نے اس کتاب کو، کلام اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اس پر عمل کیا۔
قرآن کریم کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، قرآن کریم کے رولز اور ریگولیشنز کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، اور تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل کیا، نہ کہ ان کو فراموش کیا۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العزت نے قوموں کو عروج بخشا ہے، اور اس کتاب کی توہین پر اور اللہ کی کتابوں کی توہین پر اللہ نے قوموں کو برباد کر دیا۔ بہرحال اب آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی سورہ دخان کی پہلی کچھ آیتیں ہیں، فرماتے ہیں حامیم۔ حامیم کا تعلق حروف مقطعات سے، اس کے اندر کئی علماء نے کئی تشریح کی ہے، مفسرین اپنی اپنی آراء لکھتے ہیں۔ البتہ اس کی ایک شارٹ اینڈ سویٹ تفسیر یہ ہے کہ یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا، حبیب کا اور محبوب کا راز و نیازانہ کلام ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کا راز ہے۔ کیا آپ پسند کرتے ہو کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی راز کی بات کرے اور وہ فاش ہو جاوے؟ جب ہم پسند نہیں کرتے تو یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا راز ہے، اس کی ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ یاد رکھو گمراہی تمہارے قدم چومے۔ آگے فرمایا والکتاب المبین، کھلی ہوئی اور واضح کتاب کی قسم۔ کتاب سے مراد یہاں پر کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور یہاں پر کیوں کہا گیا والکتاب المبین؟ والکتاب المبین کیا ہے کھلی ہوئی کتاب سے مراد؟ تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، جس کتاب میں کوئی شک نہیں، وہ کھلی ہوئی کتاب ہے، اور جو کھلی ہوئی کتاب ہے اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے اور ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہاں پر سٹاپ، لا ریب فیہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اب فیہ ھدی للمتقین کہ اس کے اندر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بحث کہیں کی کہیں چلی جا رہی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ واضح کتاب کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے۔ آگے فرماتے ہیں والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ۔ اب یہاں پر لیلۃ المبارکہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل فرمایا برکتوں والی رات میں، مبارک رات میں۔ تو اس کے اندر بھی مفسرین کی دو رائے ہو گئی، سمجھنے کی کوشش کیا ہو گئی دو رائے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، یعنی جو رمضان میں واقع ہوتی ہے، اور اس کے متعلق بھی مختلف رائے ہیں، اقوال ہیں، جو سال کے اندر کبھی بھی آ سکتی ہے، البتہ غالب ظن یہ ہے کہ وہ رمضان کے اندر آتی ہے۔ تو لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تب تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر کے اندر، شب قدر کے اندر کیا فرمایا؟ نازل فرمایا۔ البتہ ہم اس سے مراد لیلۃ البرکت لیتے ہیں، برکتوں والی رات مراد لیتے ہیں جو آج کی رات ہے۔ تو اس وقت اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے اس کتاب کو اتارنے کا فیصلہ فرمایا اس برکتوں والی رات۔ تو یہاں پر اب اختلاف ختم ہو گیا، یعنی اس رات کے اندر قرآن کریم کو اتارنے کا اللہ نے فیصلہ فرمایا اگر لیلہ مبارکہ اس سے مراد لیتے، اور اگر اس سے مراد شب قدر لیتے ہیں تو پھر ترجمہ ہوگا ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو لیلہ مبارکہ کے متعلق کچھ یہ باتیں عرض کرنی تھی جو کر دی میں۔ آگے فرماتے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر بڑے بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں، بڑے زبردست فیصلے لیے جاتے ہیں۔ آسان تفسیر کے اندر لکھا ہے صاحب کتاب نے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت انسانوں کے اندر کس کو رزق دیں گے، کس کے رزق کو چھینیں گے، کس کو موت دیں گے، کس کے یہاں اولاد دیں گے،
تمام کے مقدرات کو اللہ رب العزت لکھتے ہیں اور ان فرامین کو فرشتوں کے ہاتھ سپرد کرتے ہیں اور ان کو وقت پر فرشتے انجام دیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم کہ انسانوں کی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے اس رات کے اندر رب ذوالجلال فرشتوں کے ہاتھ میں سونپتے ہیں اور سپرد کرتے ہیں کہ کس گھر میں کس وقت جو ہے رونا ہے اور کس کو اٹھانا ہے، اور کس وقت کس گھر کے اندر مٹھائیاں تقسیم ہوگی اور کسی بچے کی یا بچی کی آمد ہوگی۔ اتنے بڑے بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ اس رات کے متعلق ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ توبہ اور انابت والی رات تو ہے ہی، اور اللہ کیا کہتے ہیں، شاعر بڑی اچھی بات کرتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائے کسے کوئی رہروے منزل ہی نہیں۔ اللہ تو بیٹھا ہے تمہاری سننے کے لیے، لیکن وہ چار لوگ خبردار ہو جائے کہ جن کے لیے شاعر کا یہ کلام بالکل کام کا نہیں۔ کون ہیں وہ چار لوگ؟ نمبر 1 پر مشرک کافر۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فرمایا قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ رب العزت گناہوں میں جون سی بھی قسم ہو معاف کرنے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، چاہے تو خون کے جرم کو معاف کر دے اور چاہے تو کیڑی کے مارنے کے اوپر پکڑ کر لے۔ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کے معاف کرنے کے اوپر میرا رب جو ہے وہ قادر ہے اور وہ اختیار رکھتا ہے اور وہ پاور رکھتا ہے۔ تو اب یہاں پہلا جو مشرک ہے جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی، اس سے پہلے پھر توبہ کی ایک بات یاد آ گئی، بیان کرتا چلو۔ ہمیں تو اللہ سے مانگنا بھی نہیں آتا۔ آج اللہ سے مانگنے کا ایک ٹوٹکا تمہیں بتاؤں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، غلط آدمی چھوٹ جاتا ہے اور جو مظلوم ہوتا ہے اسے کیا ہو جاتی ہے، سزا ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھو اللہ کے یہاں بھی کچھ ایسا اصول ہے، وہ واقعے سے سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ صاف طور پر اگر بول دیا گیا اس کو واقعہ بیان کرنے سے پہلے تو پھر شارٹ کلپ بنے گی کہ مولانا نے یہ کہا، کہاں سے ثابت ہے، آگے پیچھے کی بات کو چھوڑ کر بیچ کی کلپ چلا دی جائے گی۔ تو پہلے وہ واقعہ سنو۔ 2 لوگ تھے، تو بادشاہ وقت نے اس زمانے میں جب خون ہوا اس کی سلطنت کے اندر، تو ایک اس کے اندر ظالم تھا، دوسرا مظلوم تھا۔ تو جو ظالم قسم کا آدمی تھا اسے بھی پکڑ لیا، مظلوم کو بھی پکڑ لیا، دونوں شک کے دائرے میں تھے، اور دوسرے دن ان کے اندر فیصلہ ہونا تھا کہ کس کو پھانسی ہوگی اور کون باعزت بری ہوگی۔ تو رات کو دونوں نے اللہ سے رجوع کیا۔ جو ظالم ہے وہ کہہ رہا ہے، اے اللہ میں نے تو گناہ کیا ہے، یہ غلطی ہو گئی میرے سے، میں مانتا ہوں میں اقراری مجرم ہوں، لیکن اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما، تو نے معاف کر دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن میرے جیسے کی تو بگڑی بن جائے گی۔ اور جو مظلوم ہے وہ کہتا ہے اے اللہ معاف فرما، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما اور میری درخواست کو قبول کر، کہ تو جانتا ہے میں تو مظلوم ہوں۔ جو ظالم ہے وہ تو بازو میں ہے، کل ایسا مت کریو کہ میرے حق کے اندر یہ فیصلہ آ جاوے کہ مجھے سولی پر چڑھا دیا جاوے اور جو ظالم ہے وہ بچ جاوے، اے اللہ عدل کا معاملہ فرما۔ کیا کہہ دیا مظلوم نے جو بے گناہ تھا؟ کہ اللہ عدل کا معاملہ، انصاف کا معاملہ فرما۔ جو گنہگار ہے وہ فضل مانگ رہا ہے اللہ سے، اور جو نافرمان ہے، جو فرما بردار ہے، وہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ عدل انصاف مانگ رہا ہے۔ دوسرے دن جب دربار لگا، بادشاہ وقت نے فیصلہ سنایا، کس کے خلاف؟ مظلوم کے خلاف۔ جو فرما بردار تھا اللہ کا، جس نے خون نہیں کیا تھا، کیا کہا؟ اسی نے خون کیا، اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ اور جس نے خون کیا تھا اس کو کہا انہیں باعزت بری کیا جاتا ہے۔
عدالت انہیں کیا کرتی ہے؟ باعزت بری کرتی ہے۔ پھر جب اللہ کے حضور دونوں پیش ہوئے تو اللہ سے پوچھا مظلوم نے، اے اللہ میں تو مظلوم تھا، میں نے تو خون نہیں کیا تھا، میں نے مرڈر نہیں کیا تھا، اللہ پھر کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ کیوں میرے خلاف فیصلہ سنایا گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں تو مظلوم تھا لیکن تو نے کیا کہا تھا دعا میں کہ اللہ عدل کا معاملہ فرما۔ ایک مرتبہ تو چل کے جا رہا تھا، تیرے پیروں تلے ایک کیڑی کو تو نے رون دیا تھا، تو وہ کیڑی کو جو تو نے رون دیا تھا تو عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے بدلے میں تیری جان لی جاوے۔ اگرچہ اس نے کسی انسان کا قتل کیا تھا لیکن اس نے ہم سے اپنا فضل مانگا تھا، اور ہمارا فضل اتنا وسیع ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اتنا وسیع ہے ہمارا فضل اور ہماری رحمت کہ ہم نے اس کے خون کے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو نے عدل مانگا، تیری دعا کو قبول کرتے ہوئے تجھے عدل دیا، اس نے فضل مانگا، ہم نے اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہوئے اسے فضل دیا۔ ہمیں تو اللہ سے مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ شیخ یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے سبق کے اندر کہ ایک شیخ تھے، رات کو اٹھتے آہوزاری کرتے، مانگتے اللہ سے، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ وہاں سے آواز آتا جاؤ کوئی توبہ قبول نہیں، رد کی جاتی ہے تمہاری توبہ۔ ایک رات ان کے شاگرد نے اور ان کے کسی مرید نے ان کی اس آہوزاری کو سن لیا، اس توبہ کو سن لیا، اور اوپر سے جو جواب آیا اس کو بھی سن لیا، اور پھر کہا شیخ روزانہ جب آپ کا یہی معمول ہے، آپ مانگتے ہو اور وہاں سے یہی جواب آتا ہے مردود ہو مردود ہو مردود ہو، کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، پھر کیوں روزانہ اتنی مشقتیں برداشت کرتے ہو، کیوں مانگتے ہو روزانہ؟ شیخ نے روتے ہوئے کہا بتا اس دربار کے علاوہ دوسرا بھی کوئی دربار ہے جہاں جا کر میں اپنی مغفرت کی بھیک مانگوں، اپنے آپ کو مردود سے مقبول کی طرف منتقل کروں؟ بتا اس دربار کے علاوہ اور کوئی دربار ہے؟ کہا نا اللہ کی رحمت تو مغفرت کا بہانہ تلاش کرتی ہے۔ کیا کیا اللہ رب العزت نے اس وقت؟ کہا آج جا میرے بندے، آج تیری توبہ قبول ہو گئی، آج میں تیری توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ اتنا سب ہونے کے باوجود اور ورغلانے کے باوجود تیرا یقین اور تیری امیدیں میرے سے اتنی وابستہ ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ اگر مغفرت مل سکتی ہے تو اسی دربار سے مل سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دربار نہیں جہاں جا کر میں اپنی مغفرت کی بھیک مانگ سکوں۔ بچے گا نہ کچھ نقد عصیاں سے میرا، لگے گا جو بخشش کا بازار تیرا۔ جب بخشش کا بازار لگتا ہے تو اس طرح سے اللہ رب العزت جو ہے مغفرتوں کو اور توبہ کو تقسیم کرتے ہیں۔ بہرحال ہم کہاں تھے؟ پھر توبہ آ گیا تھا مشرک پر۔ اس رات کے اندر نمبر 1 پر مشرک کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرماتے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر کہ ہم توبہ قبول نہیں کرتے، مشرک کے علاوہ جس کو چاہتے ہیں معاف کر دے۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرماتے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ کئی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، کئی فرمایا ان اللہ تواب الرحیم۔ توبہ قبول کرنے کے کئی دلائل قرآن کریم نے پیش کیے ہیں، لیکن مشرک کی توبہ کے متعلق صراحتاً قرآن منع کر اس رات کے اندر مشرک کی توبہ قبول نہیں۔ نمبر 2 پر اس رات کے اندر شرابی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو ایسی عادت آج ہی توبہ کرے اور اللہ سے پختہ عہد کرے کہ اللہ میں آئندہ شراب نوشی نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے ان کی مغفرت ہو۔ نمبر 3 پر ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہاں پر کچھ بات کہتا چلوں، آج کل ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، کیا ہے ہمارا برتنے کا معاملہ، اس کو سننے سے پہلے قرآن کریم کیا کہتا ہے وہ سنو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا
ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ ماں باپ چاہے ظلم کرے، ماں باپ چاہے کافر ہو، ماں باپ چاہے زیادتی کرنے والے ہوں، اف تک کہنے کی اجازت نہیں، ماں باپ کے سامنے دو آنکھ دکھانے کی اجازت نہیں، ذرہ برابر چون و چرا کرنے کی اجازت نہیں۔ قرآن کہتا ہے اس کے خلاف ہمارا کام کیا ہے؟ باپ کی کون سی بات ہم مانتے ہیں؟ ماں کی کون سی بات کا ہم پاس رکھتے ہیں؟ ان کا کتنا ادب اور احترام کرتے ہیں؟ غور کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم بیوی کی زیادہ بات مانتے ہیں، ماں باپ کی زیادہ بات مانتے ہیں، ہم دوست کی زیادہ بات مانتے ہیں، ماں باپ کی زیادہ بات مانتے ہیں۔ جب محاسبہ کرو گے اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ ماں باپ سے زیادہ دوست کی مانی جاتی۔ جب غور و خوض کرو گے اس نتیجے پر پہنچو گے کہ ماں باپ سے زیادہ بیوی کی بات مانی جاتی ہے۔ غور و خوض کرو گے اس نتیجے پر پہنچو گے کہ ماں باپ سے زیادہ باہر والوں کی بات مانی جاتی ہے۔ یاد رکھو آج کی رات میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، ہاتھ جوڑ لے، پیر پکڑ لے ماں باپ کے اور کہے کہ اگر آپ نے معاف کر دیا، آپ تو بڑے دل والے ہو، کیا آپ پسند کرو گے اللہ ہمیں جہنم کی آگ میں جلائے؟ کیا آپ پسند کرو گے فرشتے ہمیں کوڑے برسائے؟ کیا آپ پسند کرو گے کہ سورہ دخان کے اندر اللہ رب العزت نے جو وعید بیان کی، کہیں کہا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم به تمترون۔ مختصر میں کہتا چلوں، قرآن کریم نے جہنمیوں کے احوال کو بیان کیا کہ وہاں کیا کھانے کو دیا جائے گا۔ زقوم کا درخت جو پیٹ میں جا کر جوش مارے گا، دہاڑے مارے گا، کھولے گا، اور فرشتے جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہمارے سروں کے اوپر بہائیں گے اور گھسیٹ کر جہنم کے بیچوں بیچ لائے جائیں گے۔ اور پھر جب کہیں گے ہم اللہ معاف کر دے تو اللہ کہیں گے ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھ یہ اسی چیز کا مزہ ہے کہ دنیا کے اندر تو بڑا معزز بڑا مکرم بنا پھرتا۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون، یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تو شک کرتا تھا، کیا ہوگی جہنم، کیا ہوگی پکڑ، کیا ہوگی عتاب، کیا ہوگا ہمارا محاسبہ، کیا ہم سے حساب لیا جائے گا؟ دیکھی جائے گی، جو ہوگی سو دیکھی جائے گی۔ ہمارے الفاظ، ہماری زبان تو یہ ہے۔ یاد رکھو جہنم کے اندر جلنے کے بعد بھی سال ہر سال کے بعد جب تم کو مالک جواب دے گا، کتنا نا امیدی بھرا جواب دے گا۔ قرآن کریم اس کی وضاحت کرتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی پکاریں گے اے مالک، جہنم کے داروغہ کا نام، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، چاہیے کہ تیرا رب ہمارا فیصلہ کر دے۔ سال ہر سال کے بعد، ہزاروں سال کے بعد مالک جواب دے گا، اور کیسا نا امیدی والا جواب دے گا، قال انکم ماکثون، کہے گا پڑے رہو، ابھی تو بہت تمہاری جو ہے مہمان نوازی کرنا باقی ہے، ابھی تو اور کٹائی کرنا باقی ہے۔ تو کہو ماں باپ سے جا کے ہمارے یہ حال ہو، آپ کو پسند ہے، نہیں پسند تو معاف کرو، آئندہ سے کوئی غلطی نہیں۔ اور نمبر 4 پر ایک تو کون ہو گیا؟ مشرک، دوسرے نمبر پر شرابی، تیسرے نمبر پر والدین کا، چوتھے نمبر پر کینہ رکھنے والا۔ یہ کینہ بڑی عجیب چیز ہے۔ کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کینہ یاد رکھو یہ اونٹ کی صفت ہے۔ اور کیوں اونٹ کی صفت ہے؟ اونٹ کو اس کا مالک کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کا بھرن پوشن کرتا ہے، لیکن کبھی ہوتا ہے نا ماں باپ بچے کو مار دیتے ہیں محبت کے باوجود، تو مالک بھی جانور کو کبھی کیا کرتا ہے، ایک ہاتھ لگا دیتا ہے چپت، وہ مانتا نہیں ہے، مستی پہ چڑھتا ہے، ایک ہاتھ لگا دیتا ہے مالک، حالانکہ اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے جانور کو تکلیف ہو، لیکن اونٹ کو جب اس کا مالک رسید کرتا ہے تو اونٹ اتنی وہ بات کو دل کے اندر رکھتا ہے اور اپنے اندر جذبہ انتقام کا ایک ولولہ پیدا کرتا ہے، اور موقع کی تلاش میں رہتا ہے، جب موقع ملتا ہے اس کے مالک کی کھوپڑیا کو پکڑ کر ادھر ادھر جو ہے دیوار کے اندر اس کو ٹھوک کر اپھال کر اس کی کھوپڑی کو پھوڑ دیتا ہے اور اس کی جان لے لیتا ہے۔ یہ کینہ، یہ اونٹ کی صفت۔
آج کل انسانوں کے اندر آ گئی. کسی نے ہم کو کوئی تکلیف پہنچا دی، ٹھیک ہے اس وقت اگر ہم سے بھی کچھ ہو گیا ختم، لیکن ہم جذبہ انتقام کا ایک بہترین ولولہ لے کر اپنے دل کے اندر، اپنے قلب کے اندر پھرتے ہیں، جس کی وجہ سے قدورتوں کا انبار ہمارے دلوں کے اوپر چھایا ہوا، اور پھر موقع ملتے ہی اسے نقصان پہنچانے کے پروپیگنڈے، سازشیں، پلاننگ کرتے. تو یاد رکھو اس رات کے اندر اس قسم کی عادت کا رکھنے والا، اس کے لیے بھی مغفرت کے کوئی دروازے کھلے نہیں، بشرطے کہ وہ سچی پکی توبہ کر لے، اور جس کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا کر کہہ دے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. تو اگر تم نے معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، اور آئندہ صاحب کے خلاف ایسی کوئی پلاننگ اور کوئی سازش نہیں ہوگی. بس یہی چند گزارشات کے اوپر آج کی بات ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں اس رات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق سعید عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مختلف نعت و نظم کے چند مصرے سنا دیتا ہوں. شاعر کیا کہتا ہے رسول اللہ کی شان میں؟ سچ ہے ایسا کر کے دکھانا مشکل کیا ناممکن ہے. سچ ہے ایسا کر کے دکھانا مشکل کیا ناممکن ہے کہ پتھر سے کلمہ پڑھوانا مشکل کیا ناممکن ہے. میرا ساتھ دو گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا. کہ سدرا پہ جبریل ٹھہر کر آقا سے یہ کہتے ہیں. سدرا پہ جبریل ٹھہر کر آقا سے یہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے میرا جانا مشکل کیا ناممکن ہے کہ اس سے آگے میرا جانا مشکل کیا ناممکن ہے. خون شہید اعظم ہی سے دین کا گلشن مہکا ہے. خون شہید اعظم ہی سے دین کا گلشن مہکا ہے. ان کے لہو کا قرض چکانا مشکل کیا ناممکن ہے. ان کے لہو کا قرض چکانا
مشکل کیا ناممکن ہے. اب چند مناجات کا شعر. دل مغموم کو مسرور کر دے، اور دل بے نور کو پر نور کر دے، اور فروزاں دل میں شمع دور کر دے، اور یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، اور میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، اور میں وحدت بلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. يا عزيز يا غفار برحمتك نستغيث، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء وجسما عاملا وأعمالا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وقلبا شاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة بعد الموت. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے درگزر فرما. اے اللہ بہت بڑے پاپی ہے، اے اللہ خطا کار اور اقراری مجرم ہے. اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے. آج ہے نا تیرا اعلان حل من مستغفرین. اے اللہ آج ہے نا تیرا اعلان حل من مستغفرین. یہ اعلان جاری ہے اللہ اس وقت. اے اللہ تیرے اس اعلان پر ہم آمنا و صدقنا کہتے ہیں. اے اللہ تیرے اس اعلان کے اوپر ہم جواب دیتے ہیں، ہاں ہم ہیں مغفرت طلب کرنے والے. اے اللہ ہم ہیں تجھ سے گناہوں کی توبہ کرنے والے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو نے معاف کر دیا ہے رب ذوالجلال، تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم سے گندی نالی کے گندے کیڑوں کی بگڑی بن جائے گی. اے اللہ بگڑی بنا دے، اے اللہ بگڑی بنا دے. اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تجھے اصحاب کا واسطہ، اے اللہ تجھے اولیاء کا واسطہ، اے اللہ تجھے صوفیاء کا واسطہ. ہماری بگڑی بنا دے،
ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے۔ اے اللہ ہماری جو الجھنیں ہیں تمام الجھنوں کو اے اللہ اپنے دست غیب سے ختم فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کے یہاں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے اے اللہ دست غیب سے ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو جس اعتبار سے پریشان ہیں اے اللہ تو تمام کا والی ہے اور تمام کا کفیل ہے۔ تمام کی جائز تمناؤں کو اور مرادوں کو محض اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ روزیوں میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ مرنے سے اچانک کی موت سے اے اللہ ضلالت والی موت سے گمراہی والی موت سے اے اللہ سوء خاتمہ سے ہم تمام کی حفاظت فرما کر حسن خاتمہ کو ہم سب کے مقدر فرما، ہم سب کے حق میں مقدر فرما۔ اے اللہ موت ہو تو ایسی ہو کہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے آئے ہوں، کعبۃ اللہ نظروں کے سامنے ہو، دل کے اندر سوائے تیری محبت کے دوسرے کوئی کی محبت جاگزین نہ ہو۔ اے اللہ سجدے کی حالت ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اے اللہ دنیا سے ہم جا رہے ہنستے ہوئے، دلہے بن کر ہم جا رہے ہنستے ہنستے اور لوگ ہمارے جانے پر رو رہے ہو، ایسی شاندار موت عطا فرما۔ اللہ سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اولیاء اللہ کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے والدین کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مرحومین اور مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کے اندر کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرما، اعلیٰ علیین میں مقامات عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ آج 1 سال ہونے کو ہو ان کے انتقال کو، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ بڑے اچھے اور بڑے نیک آدمی تھے، اے اللہ کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس کے اندر تاجدار مدینہ کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ مانگا وہ بھی عطا فرما، رہ گیا وہ بھی مقدر فرما، اور رمضان المبارک تک اے اللہ بعافیت پہنچا کر رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول اور منظور فرما۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔